نحن نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين نجدين یہ نجد کا تثنیہ ہے، دو نجد۔ تثنیہ کسی بھی چیز کا جو واحد تو کہا جاتا ہے ایک کو، اور تثنیہ کہا جاتا ہے دو کو، یعنی ہر لفظ کا اگر اس سے ایک چیز سمجھ میں آئے تو وہ واحد کہلاتا ہے، اور اس سے دو چیزیں سمجھ میں آئے تو اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے، اور دو سے زیادہ ہو تو پھر اس کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو نجدن کے معنی ایک راستہ اور نجدین دو راستے۔ یہ نجدین نجدن کا تثنیہ ہے اور معنی ہے وہ راستہ جو اوپر بلندی کی طرف جاتا ہو، یعنی اوپر کی طرف جو راستہ جاتا ہو۔ پہاڑی علاقے میں اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی راستہ اوپر کو بلندی کی طرف جاتا ہے، کہیں ڈھلان ہوتی ہے، تو جو راستہ اوپر کی طرف جاتا ہو اسی کو نجد کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد ہے واضح اور کھلا راستہ۔ اور دو راستوں سے مراد یہاں ایک خیر اور فلاح کا راستہ ہے اور دوسرا شر اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ یہ دو راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتائے ہیں، یعنی دل میں دونوں کی سمجھ دی ہے، اب اس کی مرضی اپنے اختیار سے جو سا راستہ چاہے اختیار کر لے۔ اس سے پہلی آیات میں انسان کی اس غفلت اور جہالت پر تنبیہ تھی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کو بھی قدرت نہیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کے اعمال اور افعال کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو اس آیت میں چند ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں ایسی عطا فرمائی ہے کہ خود ان کی صنعت اور حکمت ہی پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا نظارہ انہی چیزوں میں اس کو نظر آ جائے گا۔ یعنی جن چیزوں کا اللہ نے ان میں ذکر کیا ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن، کہ ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دو آنکھیں دی ہیں، ان میں آنکھ کے نازک پردے اور نازک شرائین یعنی آنکھ کی جو نازک رگیں ہوتی ہیں، پھر ان میں قدرتی روشنی، پھر آنکھ کی وضع اور حیت، جو آنکھ کا یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل و صورت بنائی، اس کی وضع اور حیت کہ یہ نازک ترین چیز اس کی حفاظت کا کیا سامان اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر پیدا کیا ہے کہ اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے جو خودکار مشین کی طرح جب کوئی نقصان دینے والی چیز سامنے سے آتی دکھائی دیتی ہے تو فوراً بند ہو جاتے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا نظام بنایا ہے، آدمی کا اختیار بھی نہیں چلتا، کچھ بھی اگر سامنے سے آتا نظر آئے آنکھ کی خود بخود یہ بند ہو جاتی ہے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے کہ خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جاتے ہیں۔ ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیے تاکہ گرد و غبار کو روک لیں، اور اس کے اوپر بھوؤں کے بال رکھے کہ اوپر سے آنے والی چیز براہ راست آنکھ تک نہ پہنچے۔ اس کو چہرے کے اندر اس طرح فٹ کر دیا کہ اوپر بھی ہڈی اور نیچے بھی ہڈی، کہ نیچے رخسار کی ہڈی ہے اور اس کے اوپر بھی ایک سخت ہڈی۔ آدمی کہیں چہرے کے بل گر جائے یا اس کے چہرے پر کوئی چیز آ پڑے تو اوپر اور نیچے کی ہڈیاں اس آنکھ کو بچا لیتی ہیں۔ کیسا اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان کیا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، دوسری چیز زبان اور دو ہونٹ۔ اس کی عجیب و غریب تخلیق اور دل کی باتوں کی ترجمانی جو اس پر اسرار اور خودکار مشین کے ذریعے ہوتی ہے، اس کے حیرت انگیز طریقہ کار کو دیکھو کہ دل میں ایک بات آئی، دماغ نے اس پر غور کیا اور اس کے لیے عنوان تیار کیا اور الفاظ تیار کیے، وہ الفاظ اس مشین سے نکلنے لگے۔ یہ اتنا بڑا کام کیسی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ سننے والوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان الفاظ کے زبان پر آنے میں اس کے پیچھے کتنی مشینری کا کام کر رہی ہے۔ یعنی زبان پر جو الفاظ آ رہے ہیں یہ ایسے نہیں آ رہے، اگر غور کیا جائے تو اس کے پیچھے کتنی مشینیں کام کر رہی ہیں جو زبان پر یہ الفاظ آ رہے ہیں۔ زبان کے ساتھ شفتین یعنی دو ہونٹوں کا ذکر اس لیے بھی فرمایا کہ زبان کے کام میں ہونٹ بڑے مددگار ہوتے ہیں۔
آواز اور حروف کی ممتاز شکلیں ہونٹ ہی بناتے ہیں۔ اگر ہونٹ نہ ہو تو یہ الگ الگ جو ہم آواز نکالتے ہیں، الگ الگ شکلیں حروف کی نکالتے ہیں، یہ ہونٹوں کے بغیر ناممکن ہے۔ شاید اس لیے بھی کہ قدرت نے زبان کو ایسی سریع العمل مشین بنایا ہے کہ آدھے منٹ میں اس سے ایک ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے۔ جیسے کلمہ ایمان ہے، کوئی کافر ایمان کا کلمہ پڑھ لے تو آدھے منٹ میں جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اسی طرح دنیا میں دشمن کی نظر میں بھی اس کو محبوب بنا دے۔ جیسے کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس نے معافی مانگ لی تو وہی معافی کے کلمات اس کے لیے دشمن کو بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ اور اسی زبان سے اتنی ہی دیر میں ایسا کلمہ بھی بولا جا سکتا ہے جو اس کو جہنم میں پہنچا دے، جیسے کلمہ کفر، یا دنیا میں اس کے بڑے سے بڑے مہربان دوست کو اس کا دشمن بنا دے۔ جیسے کسی کو گالی دے دی، کتنا ہی بڑا دوست ہو، اگر گالی کسی کو دے دی، اسی زبان سے گالی دی جاتی ہے تو وہ بھی دشمن بن جائے گا۔ تو جس طرح زبان کے منافع بے شمار ہیں، اس کی ہلاکت آفرینی بھی اسی اندازے کی ہے۔ گویا یہ ایک تلوار ہے جو دشمن پر بھی چل سکتی ہے اور خود اپنا گلا بھی کاٹ سکتی ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے اس تلوار کو دو ہونٹوں کے غلاف میں چھپا کر کے عطا فرمایا ہے، اور اس جگہ دونوں ہونٹوں کا ذکر کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ جس مالک نے انسان کو زبان دی اس نے اس کو روکنے اور بند کرنے کے لیے ہونٹ بھی دیے ہیں۔ اس لیے اس کے استعمال میں سوچ سمجھ سے کام لے، بے موقع اس کو ہونٹوں کی میان سے نہ نکالے۔ تیسری چیز وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستوں کی ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر، بھلے اور برے کی پہچان کے لیے ایک استعداد اور اس کے اندر ایک مادہ رکھا ہے جو اس کے وجود کے اندر ہے۔ جیسا کہ سورہ والشمس کے اندر آپ نے سنا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس انسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی دونوں کے مادے رکھ دیے ہیں۔ تو اس طرح ایک ابتدائی ہدایت انسان کو خود اس کے ضمیر سے ملتی ہے، پھر اس ہدایت کی تائید کے لیے انبیاء علیہ السلام، آسمانی کتابیں آتی ہیں جو ان کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جاہل اور غافل انسان قدرت حق کے منکر ذرا اپنے ہی وجود کی چند نمایاں چیزوں میں غور کرے تو قدرت اور حکمت حق کے کمال کا مشاہدہ ہو جائے گا۔ آنکھوں سے دیکھو، پھر زبان سے اقرار کرو، پھر دونوں راستوں میں سے خیر کے راستے کو اختیار کرو۔ آگے پھر اس کی غفلت شعاری اور بے فکری پر تنبیہ ہے کہ ان روشن دلائل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اور اس کے ذریعے قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب دینے کا یقین ہو جانا چاہیے۔ اس یقین کا مقتضا یہ تھا کہ یہ خلق خدا کو نفع اور راحت پہنچاتا، ان کو ایذاؤں سے بچاتا، ان کی ایذاؤں سے بچتا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا اور خود اپنی اصلاح کرتا اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتا، تاکہ قیامت میں وہ اصحاب یمین یعنی اہل جنت میں شامل ہو جاتا۔ مگر اس بدنصیب نے ایسا نہ کیا بلکہ کفر پر قائم رہا، جس کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ آخر صورت تک یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ اس میں چند نیک اعمال کے اختیار نہ کرنے کو ایک خاص انداز سے بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، عقبہ پہاڑ کی بڑی چٹان کو بھی کہتے ہیں، اور دو پہاڑوں کے درمیان سے جو راستہ ہوتا ہے، ادھر بھی پہاڑی ہے ادھر بھی پہاڑی، ان کے درمیان میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو بھی عقبہ کہا جاتا ہے، اسی کو ہماری زبان میں گھاٹی کہا جاتا ہے۔ اور دشمن سے نجات حاصل کرنے میں یہ عقبہ انسان کی مدد کرتا ہے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دشمن سے اپنے کو بچا لے، یا گھاٹی میں داخل ہو جائے اور وہاں داخل ہو کر کے انسان اپنی جان بچا لے۔ تو اس جگہ طاعات اور عبادات کو بھی عقبہ یعنی ایک گھاٹی سے تعبیر فرمایا کہ جس طرح گھاٹی دشمن سے نجات دلانے کا سبب ہے، اعمال صالحہ آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پھر ان اعمال صالحہ میں پہلے فکو رقبہ فرمایا
یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا، کہ بہت بڑی عبادت اور ایک انسان کی زندگی کو بنا دینا ہے۔ ایک آدمی غلام ہے، غلام ظاہر سی بات ہے وہ ایک انسان نہیں بلکہ جانور جیسا ہوتا ہے، کہ جانور کی طرح اس کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، اور نہ وہ کسی چیز کا مالک ہوتا ہے۔ جو اس کی کمائی ہوتی ہے اس کا مالک وہ ہوتا ہے جس کا وہ غلام، تو اس کو آزاد کر دینا ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو انسان بنا دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان اعمال میں اس کا ذکر فرمایا کہ کسی غلام کو آزاد کر دینا۔ دوسری چیز او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب ہے، اور کھانا کھلانا کسی کو بھی ہو ثواب سے خالی نہیں، مگر بعض کو کھلانا بہت بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ اس لیے اس بڑے ثواب کے حاصل کرنے کے لیے فرمایا یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، یعنی خصوصاً جب کھانا کسی ایسے یتیم کو کھلایا جائے جس کے ساتھ تمہاری قرابت اور رشتہ داری بھی ہے، تو اس میں دوہرا ثواب ہو گیا۔ ایک بھوکے کا پیٹ بھرنا، دوسرے رشتہ دار کی صلہ رحمی اور اس کا حق ادا کرنا، مطلب یہ ہے کہ ایک ضرورت مند ہے، یتیم ہے، اور ایک ضرورت مند یتیم بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہے، تو جو رشتہ دار بھی ہے اور یتیم ہے اس کی ضرورت پورا کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ فی یوم ذی مسغبہ یعنی بالخصوص ایسے دن میں اس کو کھانا کھلانا جس میں وہ بھوکا ہو، اور بھی زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح یتیم رشتہ دار نہ ہو تو ایسا مسکین ہو جس کی مسکنت نے اس کو خاک نشیں بنا رکھا ہو، جس کا ترجمہ کیا تھا کہ مٹی میں رل رہا ہو، مراد بہت زیادہ مفلس اور محتاج ہے، اور جس پر خرچ کیا جائے وہ جتنا زیادہ محتاج ہوگا اتنا ہی خرچ کرنے والے کا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے ہم جو اپنا مال خرچ کر رہے ہیں یا کھانا کھلا رہے ہیں، کسی بھی طریقے کا ہم کوئی کار خیر کر رہے ہیں، اس میں جس پر وہ خرچ کیا جا رہا ہے اس کی حالت کے اعتبار سے اس کا ثواب کم زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان صرف اپنی نیکی پر اکتفا نہ کرے، دوسروں کو بھی نیکی کی ہدایت کرتا رہے۔ آگے اسی کا تذکرہ ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ ایمان کے بعد مومن کا یہ فرض بتلایا گیا کہ وہ دوسرے ایمان والے بھائیوں کو بھی صبر اور رحمت کی تلقین کرتا رہے۔ صبر سے مراد نفس کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں پر عمل کرنا ہے، اور مرحمہ سے مراد دوسروں کے حال پر رحم کھانا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان کی ایذا اور ان پر ظلم سے بچنا۔ اس میں تقریباً دین کے سارے ہی احکام آ گئے، تو اس لیے دین کے سارے احکام پر خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاکید اور نصیحت و وصیت کرنا، یہ اس صورت کا پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔